بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماواتی والارض وما بینہما، وہ جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے۔ الرحمن، شدت سے رحم فرمانے والا۔ لا یملکون منہ خطابا، اور انہیں اس سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ یہاں سے یہ صورت اختتام کے انداز میں ہے۔ یہ آخری 4 آیات اس صورت کا کنکلوژن ہے، خاتمہ ہے اس صورت کا۔ سب سے پہلے اس آیت کا، یہ 37 نمبر کی آیت ہے، اس کا پچھلی آیت سے ربط سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جزاء من ربک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے جزا ہے یہ متقین کے لیے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود کے اپنے بارے میں فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، کہ وہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ پہلے آیا ربی کا، آپ کا رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کل کائنات کا رب ہے۔ یہ سٹائل بات کرنے کا قرآن میں اور جگہ بھی موجود ہے کہ ایک آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ نے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرمایا اور اگلی آیت میں خود کو کل کائنات کا رب فرمایا، جیسے کہ سورہ مزمل میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا تذکرہ فرمائے، اور اگلی آیت میں ہے رب المشرق والمغرب، آپ کا رب ہی اصل میں مشرق و مغرب یعنی کل کائنات کا رب ہے۔ سورہ مریم میں بھی ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب بالکل بھی کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ اور اگلی آیت ہے رب السماوات والارض وما بینہما، وہ تو آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے۔ سورہ دخان میں بھی ہے رحمتا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، اور وہ کون سا رب ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما۔ ان دونوں آیات کے درمیان ربط یہ بنتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے اصل میں وہی ہے کل کائنات کا رب۔ جس رب کا پتہ آپ دیتے ہیں وہی تو ہے رب العالمین۔ اور ایک اور باریک سا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو کل کائنات کا رب بتانے سے پہلے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بیان فرمایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی مقامی شرف اور عزت اور محبت کا مقام ہے۔ اب اس آیت کے اصل میں 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے رب السماوات والارض وما بینہما، کہ وہ رب ہے آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی کل کائنات کا رب، یعنی رب العالمین۔ پھر ہے الرحمن، شدت سے رحم فرمانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہے لا یملکون منہ خطابا، انہیں اس سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ یہ حصہ، تیسرا حصہ جو ہے یہ قیامت کے بارے میں ہے، یعنی وہ قیامت کا مطلق مالک ہے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کے آغاز کو اگر ذہن میں لائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ، کل حمد، کل شکر، کل تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ 3 صفات ہیں اللہ کے بارے میں سورہ فاتحہ میں۔ نمبر 1 رب العالمین، کہ وہ کل کائنات کا رب ہے۔ اگلی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، الرحمن الرحیم، اور تیسری صفت ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں بھی بالکل ویسی ہی ترتیب ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا کہ وہ رب السماوات والارض وما بینہما، یعنی رب العالمین ہے، کل کائنات کا رب ہے، آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس کو ملا کر رب العالمین ہی بنے گا۔ پھر اگلا جو حصہ ہے اس آیت کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر ہے کہ وہ الرحمن ہے، اور پھر ہے لا یملکون منہ خطابا، وہ آخرت کا مالک ہے، اس لیے کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ بادشاہ کے سامنے اس کی مرضی یا اس کی اجازت کے بغیر بات کر سکے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت بھی دہرائی کروا رہی ہے، ایک ریوائز کروا رہی ہے کہ اللہ کون ہے۔ اب سورۃ النبا کے بارے میں آپ کو کچھ نہ بھی یاد رہے، ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ سورت توحید کے ذریعے سے آخرت کو ثابت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے نظارے کل کائنات میں ہیں، اور یہ سورت اس کی طرف انسان کو نظر اٹھانے کو کہتی ہے کہ جو یہ سب بنا سکتا ہے
وہ لازماً آخرت کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ اسی لیے سورت کے اختتام پر آنے والی آیات میں سب سے پہلی آیت جو ہے، یعنی یہ والی آیت جو ہے، اختتام کی 4 آیات میں سے یہ آیت جو ہے توحید کے بارے میں، اور اگلی آیت آخرت کے بارے میں۔ اب ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک کمپنی ہے، اس نے سوسائٹی اے بنائی، بہت سے پلاٹس بک گئے، گھر بھی بن گئے، سوسائٹی اے کامیاب نظر آتی ہے۔ اب وہی کمپنی مارکیٹ میں سوسائٹی بی کا صرف اشتہار لائے کہ بہت جلد سوسائٹی بی آ رہی ہے۔ ابھی اس سوسائٹی بی کی جگہ پر کھنڈرات، اونچے نیچے ٹیلے ہیں، مگر لوگ پھر بھی بے نام پلاٹس خرید رہے ہیں، پیسہ ڈال رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کمپنی جب سوسائٹی اے چلا سکتی ہے تو وہ سوسائٹی بی بھی چلا لے گی، ہمیں یقین ہے اس کمپنی پر، وی ٹرسٹ دس کمپنی۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہترین دنیا میں انسان رہتے ہیں، انسانوں کی ہر طرح کی ضرورت اس دنیا سے پوری ہوتی ہے، مگر انسان بدقسمتی سے سوچ لیتے ہیں کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اگر زندہ ہو بھی گئے تو حساب اتنی شدت سے نہیں ہوگا، ہلکا پھلکا ہوگا، I will manage at that time۔ بس دنیا میں مجھے بدلنے کا نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کل کائنات کا رب ہے، اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اگر غلطی ہو بھی گئی اور اس کی طرف آنا چاہو تو وہ الرحمن ہے، شدت سے رحم فرمانے والا۔ اور آخرت کے بارے میں یاد رکھنا، لا یملکون منہ خطابا، انہیں یعنی زمین آسمان میں سے کسی کو بھی خود سے خطاب کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ کس دن؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن جب روح اور ملائکہ سب کے سب کھڑے ہوں گے، صفن، صف بصف، ہاتھ باندھے، مؤدب طریقے سے، جیسے کائنات کے رب کے آگے کھڑے ہونا زیب دیتا ہے۔ اب اس جملے میں ملائکہ جو ہے وہ فرشتوں کو کہتے ہیں، اور الروح کے بارے میں 2 رائے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ الروح جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ فرشتوں کے سردار، یعنی جبرائیل علیہ السلام اور باقی تمام ملائکہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ الروح کا لفظ جبرائیل علیہ السلام کے لیے قرآن میں اور جگہ بھی موجود ہے، جیسے کہ سورہ قدر میں ہے تنزل الملائکۃ والروح۔ پھر دوسری رائے الروح کے لفظ کے بارے میں ہے کہ اس سے مطلب ہے تمام انسان۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یعنی وہ دن جس دن تمام انسان اور تمام ملائکہ صف بصف کھڑے ہوں گے۔ یہ رائے اس لیے زیادہ اہم ہو جاتی ہے کیونکہ قیامت اصل میں انسانوں کے قیام کا دن ہے، جب وہ کھڑے ہوں گے اپنے حساب کے لیے، اور یقومو کے لفظ کا مطلب بھی کھڑے ہونا۔ ویسے دونوں رائے اپنی جگہ حسین ہیں۔ ایک میں فرشتوں کے سردار اور تمام فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر فرشتوں کا یہ حال ہے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا، جن کو جواب دینا ہے اپنے اعمال کا۔ دوسری رائے میں انسان اور فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اصل میں واضح کیا کرنا ہے کہ بادشاہی کل اللہ ہی کی ہے، جیسے کہ سورۃ المومن میں ہے، قیامت کا منظر ہے اور پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اور جواب ہوگا للہ الواحد القہار، بغیر کسی شک کے سب جانتے ہیں اللہ کی بادشاہی ہے جو ایک ہے، الواحد، اور ایک ہو کے بھی وہ سب پر غالب ہے، قہار ہے وہ۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی کلام کی جرت نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو رحمان کی طرف سے اجازت ملے گی، اور جس کو بھی اجازت ملے گی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کی صفت رحمت کی وجہ سے ملے گی کہ وہ کسی کے لیے شفاعت کر سکے، مگر یہ اللہ کی اجازت سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ وقال ثوابا، اور جو بھی شفاعت کی کوشش کرے گا وہ حق بات، ٹھیک بات، صحیح بات کہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ 2 آیت جو ہیں 37 اور 38، 37 اور 38، یہ ایک پہلی توحید کے بارے میں اور اس سے اگلی آخرت کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ ہے برحق دن۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ لو اور اس کے بعد آخرت کی حقیقت کو جان لو، پھر سوچو کہ تمہاری کیا تیاری ہے۔ اسی لیے ذالک الیوم الحق کے بعد انسانوں کی بات شروع ہو جاتی ہے۔
سو آپ دیکھیں حق کے اصل میں کئی معنی ہوتے ہیں. حق باطل کے مقابل آتا ہے. حق اور باطل ایک دوسرے کے متضاد ہیں. اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عن النباء العظیم، آخرت کی صحیح خبر جس کے بارے میں لوگوں میں بہت اختلاف تھا، بہت سی غلط اور باطل رائے تھی لوگوں کے درمیان، اور لوگ اس پر ڈٹے ہوئے تھے، اہل ایمان سے بحث کرتے تھے اللہ اور ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مظاہر قدرت سے آخرت کے بارے میں دلیل دے کر سمجھایا، پھر آخرت کے مناظر بھی دکھائے کہ طاغین کا کیا حال ہوگا، متقین کس کس طرح کے عیش میں ہوں گے. پھر فرمایا تمہارے باطل عقائد بالکل بے بنیاد ہیں، ذالک الیوم الحق، یہ ہے آخرت کی حقیقی خبر. پھر حق کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے حقیقت، ٹروتھ، سچائی، ریالٹی آف سم تھنگ. تو پہلے آخرت کا نام آیا تھا یوم الفصل، وہ دن جو علیحدہ کر دے گا نیک لوگ ایک طرف، بد لوگ ایک طرف. اب اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو یوم الحق کا نام دیا کہ وہ فصل کا دن، علیحدگی کا دن نیک و بد کے درمیان، وہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، وہ آ کر رہے گا. سوچو تم کس گروہ میں شامل ہوگے، نیک کے گروہ میں یا بد کے گروہ میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. سو حقیقت کو جان لینے کے بعد جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، یعنی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر میں لگ جائے. جو ایسا کرنا چاہے، فمن شاء اتخذ، جو ایسا کرنا چاہے، الی ربہ مآبا، اس کے لیے خوش آمدید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ لوٹ آئے اپنے رب کی طرف، عمر کی کوئی قید نہیں، غلطی اور گناہوں کی کوئی قید نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، یعنی اگر ابھی بھی کوئی بدلنا نہ چاہے تو یقیناً ہم نے تو واضح کر دیا ایسے عذاب سے جو بہت ہی قریب ہے. جیسے کہ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یعنی وہ لوگ اسے، یعنی قیامت کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن ہر انسان دیکھ لے گا کہ اس نے اپنے ہاتھوں جو کچھ بھی آگے بھیجا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں کیا موجود ہے. جو لوگ اس دنیا میں اپنے رب کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے اور اپنی منمانیوں میں رہنا چاہتے ہیں، بہرحال لوٹنا نیک و بد کو سب کو اللہ ہی کے پاس ہے. اس دن ہر شخص دیکھ لے گا کہ اس نے اپنے نامہ اعمال میں کیا بھیجا، نیک اعمال یا بد اعمال. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر اس دن کہے گا، یعنی اس کی اس دن کیا حالت ہوگی. کفرا اصل میں کہتے ہیں کسی شے کو چھپانا. رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ تمام چیزوں پر چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے اور ہر شے کو چھپا لیتا ہے. اسی طرح کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا لیتا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر یعنی چھپانے والا کہے گا. اب برے انسان کو کافر کیوں کہا گیا یہاں پر؟ کیونکہ وہ حق کو اچھی طرح جان چکا تھا اور حقیقت کو جاننے کے بعد بھی اپنے دل میں دبا رہا تھا اس حقیقت کو، اور گناہ پہ گناہ کرنا چاہتا تھا، اسی لیے آخرت میں جواب دہی کے انکار پر ڈٹا ہوا تھا. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ، تو دل میں چھپانے والا اس دن کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا. جیسے میں دنیا میں دل میں حقیقت کو چھپا لیتا تھا، کاش آج میں بھی مٹی میں چھپا ہی رہتا، حساب دینے باہر نہ آتا. سو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں آخرت کی حقیقت پر انکار کر رہے تھے اور ڈٹے ہوئے تھے کہ اپنے اس رویے پر، جب آخرت آئی تو وہی لوگ حسرتوں کا شکار تھے. یہاں سے اس صورت کی ایکسپلینیشن ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. اللہم ربنا جعلنا من المتقین، آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.